اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد العلماء باقون ما بقی الدہر۔ مولا امام اسلام فرماتے ہیں کہ جب تک یہ کائنات باقی رہے گی علماء باقی رہیں گے۔ العلماء العالم حی وان کان میّا والجاہل می وان کان حیا۔ عالم ہمیشہ زندہ ہوتا ہے چاہے وہ مر گیا ہو، اور جاہل ہمیشہ مردہ ہے چاہے وہ زندہ ہو۔ آخری زیارت ہمارے سلسلے کی آیت اللہ مرشی نصفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے 40 شبیں گزاری تھی مولا علی علیہ السلام کے حرم میں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں پہ ہے۔ تو 40 شبوں کے بعد چھٹے امام خواب میں آئے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آیت اللہ مرشی صدیقہ طاہرہ کی قبر کا مخفی ہونا یہ سیکرٹ بات ہے، اگر آپ کو بی بی سے تمسک اختیار کرنا ہے فعلیک بکم، آپ کم جائیے اور وہاں پر تمسک اختیار کیجئے فاطمہ معصومہ کی قبر سے۔ تو یہاں پر آ گئے اور سب سے پہلے 40 سال تک سب سے پہلے ظاہر ہوتے تھے۔ مسلح تھا ان کے پاس، لائف مسلح کی 20 سال ہوتی 10 سال ہوتی، لیکن اتنی حفاظت سے رکھا تھا 70 سال تک اس مسلح پر نماز شب ادا کی، اور کہا تھا کہ یہ میری ساتھ میرے قبر میں ڈال دینا۔ سب سے بڑی لائبریری دنیا میں 4تھے نمبر کی لائبریری ہے جو انہوں نے خود بنائی ہے یہاں پر، جہاں پہ وہ دفن کیے گئے ہیں۔ عشرے کے بانی ہے قم میں، جو بڑے عشرے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑے عشرے کے بانی ہے، اور بیٹے کو وصیت بھی کی تھی ہے میرے لال، اگر کبھی غریب ہو جانا، کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ تم تبرک کا انتظام نہ کر پانا، تب بھی امام حسین علیہ السلام کے نام پر پانی پلا دینا، لیکن مجالس کے سلسلے کو بند مت کرنا۔ لہذا اور ایک رومال بنائے ہوئے تھے اپنا، جب بھی اہل بیت پر گریا کرتے تھے اسی خاص ایک رومال میں آنسوؤں کو جگہ دیتے تھے، اور وصیت کی تھی کہ یہ رومال میری ساتھ میری قبر میں ڈال دینا۔ تو بہت عظیم شخصیت تھے۔ صرف ایک واقعہ پڑھتا ہوں اور گفتگو کو تمام کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، بچپنا تھا میرا، ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے مرجع اور عالم دین گزرے تھے، آیت اللہ شہاب الدین مرشی اور آیت اللہ محمود مرشی۔ یہ شہاب الدین ہے، ان کے والد محمود مرشی تھے، وہ بھی بہت بڑے آیت اللہ مرجع تھے۔ یہ کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا، میری ماں نے کھانا پکا دیا تھا اور والد صاحب اوپر اسٹڈی کر رہے تھے۔ تو جب کھانا تیار ہو گیا تو میری ماں نے کہا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ آگے کھانا کھا لیں۔ یہ کہتے ہیں میں ماں کی اطاعت میرے اوپر واجب تھی، میں فوراً اوپر گیا۔ جب اوپر گیا تو دیکھا والد صاحب سو رہے ہیں، اور کسی کو جگانا فوری طور پر صحیح نہیں ہوتا ہے، بے ادبی ہے۔ کہنے لگے میں پھنس گیا، اگر نہیں جگاتا ہوں تو ماں کہے گی اوپر گئے آیا نہیں۔ ماں کے احترام میں فرق ہے، اگر جگا دیتا ہوں تو باپ کے احترام میں فرق۔ تو کہتے میں پریشان تک کروں تو کیا کروں، تو میں نے باپ کے چارپائی کے بیڈ کے طواف کرنا شروع کیا، تب بھی نہیں اٹھے تو میں بیٹھ گیا پائیں۔ بیٹھنے کے بعد میں نے ان کے تلوے کے پیروں کے بوسے لینے شروع کیے، تو اس کی گرماہٹ سے وہ اٹھ گئے۔ تو جب دیکھا کہ ارے میرا بیٹا اس طریقے سے میرا احترام کر رہا ہے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور رونے لگے، اور گریا کونا آنکھوں سے یہ دعا کی ہے میرے پروردگار میرے اس بیٹے کو علوم آل محمد کا خادم قرار دے۔ کہتے ہیں چونکہ میرے باپ نے روتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے میرے لیے یہ دعا کی کہ میں علوم آل محمد کا خادم بن جاؤں، تو میرے والد کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ میں اتنا بڑا مرجع بنا، اتنی بڑی لائبریری بنائی اور اتنے سارے کام کیے کہ آج بھی لوگ زیارت کرنے کے لیے ان کی قبروں پر جاتے اتنے زمانہ گزرنے کے بعد۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کا ریسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے پھر سے سیرت اہل بیت کو پڑھا جائے، علماء کی سیرت کو اپنایا جائے، تو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا کتنا زیادہ ریسپیکٹ ہے اور کتنا زیادہ اسلام میں ان کی ویلیوز اور اہمیت ہے۔ ایک باپ کی اہمیت اور ریسپیکٹ اور ایک ماں کی ریسپیکٹ کی وجہ سے یہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا مرجع بنا اور اتنی عظیم شان کتاب خانہ اور لائبریری میں نے بنائی ہے۔ تو پھر سے ایک مرتبہ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آیت اللہ مرشی نصفی، آیت اللہ محمود مرشی، شہاب الدین مرشی، مومن خاندان کے تمام جملہ مومن و مومنات